پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میری کیلکولیشن ہے اور اس کے مطابق جو آپ لوگوں کی جنریشن ہے، یو کین ڈس ایگری بٹ دس از مائی کیلکولیشن، کہ آخر الزماں کا جو دور ہے، آخر الزماں کے دور میں کچھ چین آف ایونٹس ہیں وچ اسٹارٹ فرام امام مہدی، مطلب اگر میجر سائنس کی بات کروں، پھر دجال، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دعوت الارض، سو آن اینڈ سو فور، 10 سائنز ہیں، بگ سائن۔ اس سے پہلے کے جو پری مہدی ایونٹس ہیں آخر الزماں کے حوالے سے، جس میں بہت ایویڈنٹلی مائنر سائنس پورے ہو چکے ہیں، مطلب اس پہ تو کوئی بھی اسکالر اب ڈس ایگری نہیں کرتے، بلکہ ہر اسکالر کا یہ ماننا ہے کہ مائنر سائنس تو اس طرح پورے ہو چکے ہیں، اس طرح عیاں ہو چکے ہیں کہ اس سے ڈس ایگری کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اب مائنر سائنس کے بعد ہمیں کچھ ایسے سائنس دیکھنے کو مل رہے ہیں پری مہدی ٹائمز کے، جو کلیئرلی حدیث میں مینشن ہے، جیسے جیروسلم میں آبادی، کس کی آبادی؟ جوئش سیٹلمنٹ دوبارہ سے۔ اسی طرح مدینہ کی ویرانگی، یہ صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، صحیح الجامع میں حدیث ہے کہ جیروسلم کی آبادی مدینہ کی ویرانگی ہوگی۔ اب مدینہ کی ویرانگی بہت سے اسکالر اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ وہ اسپرٹ جس پہ مدینہ قائم ہوا تھا، وہ اسپرٹ مسلمانوں میں نہیں رہے گا، اور مدینہ پہ اگر اس کو گریٹر کانٹیکس میں دیکھا جائے تو گریٹر اسرائیل جب وہ بنائیں گے، جس کی وہ کوشش کر رہے ہیں اور اس کا انہوں نے شروع کر دیا ہے پورا ایک پلان، تو جب وہ گریٹر اسرائیل کو ایکسپینڈ کرتے کرتے مدینہ تک جائیں گے تو یہ اس سے مراد ہے، یہ بھی کچھ اسکالرز کی انٹرپریٹیشن ہے کہ مدینہ تک وہ جائیں گے۔ اور اس سے پہلے کچھ وارز کا بھی ذکر ہے جو کہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں شام کے علاقے میں، خصوصاً شام، یمن اور عراق، یہ 3 علاقوں کا حدیث میں ذکر آتا ہے کہ جب ان 3 علاقوں میں، حدیث کے کانٹیکس بتا رہا ہوں آپ کو، ایگزیکٹ الفاظ نہیں، یہ 3 علاقے بار بار مینشنڈ ہیں کہ عراق میں، شام میں، یمن میں بدامنی دیکھو گے تم، اسپیشلی شام کے علاقے میں خانہ جنگی دیکھو گے تم، سینکشنز لگتے دیکھو گے۔ سینکشنز کے الفاظ ہیں کہ رومن سینکشنز لگائیں گے، رومنز آج کے آپ کو پتا ہے پھر جو ویسٹرن پاورز ہیں، نیٹو بھی کہہ سکتے ہیں جسے، وہ سینکشنز لگائے ہوئے ہیں ان علاقوں پہ، تو بہت زیادہ عیاں ہیں یہ پری مہدی ٹائمز کے جو سائنز ہیں وہ بھی۔ تو میری کیلکولیشن کے مطابق آپ کی جو جنریشن ہے وہ سب سے امپورٹنٹ جنریشن ہے آنے والے ٹائمز میں، اور آپ لوگ اور ہم لوگ الحمدللہ بہت کچھ کر بھی سکتے ہیں اس حوالے سے۔ یعنی یہ وہ دور چل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین، اکارڈنگ ٹو می، جتنی میں نے اسکالر سے بھی ڈسکشن کی ہے، ان کی بھی باتیں سمجھی ہیں اسکالرس کی، یہ وہ دور چل رہا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن اور منافق کو الگ کرے گا، اور آگے جا کے تو مزید اس کا کٹھن ٹیسٹ لیا جائے گا، اور وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ جو غزہ کا ایشو ہے اس کو لے کر آپ کے سامنے ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کتنی آواز بلند کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال میرا کہنے کا مطلب آپ کو یہ ہے کہ جسٹ ٹو انکریج یو گائز کہ الحمدللہ یو آر دا پیپل جو اس روڈ میں کچھ کنکریاں ڈال سکتے ہیں، دا روڈ ٹو مہدی، امام مہدی کی جو روڈ بنے گی، جو بننا شروع ہو گئی ہے اور جو بن رہی ہے، اس میں آپ بہت کچھ انپٹ انشاءاللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں۔ آگے کا جو دور ہے وہ بہت کٹھن آنے والا ہے، اور پناہ مانگنی چاہیے، آسانی مانگنی چاہیے۔ پری مہدی ٹائمز میں وارز بھی ہیں، اور وہ بہت بگ وارز ہیں، اور اس میں خصوصاً عربز کا ذکر آتا ہے کہ بہت مار پڑنے والی ہے، عربز کو بہت مار پڑنے والی، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو اس لیے اس سے پہلے کہ ایسے سائنز آ جائیں کہ امام مہدی آ جائیں اور دجال کا خروج ہو جائے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال جب آ جائے گا پھر تمہارا ایمان تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں دینے والا، یعنی دجال سے پہلے پہلے گڈ ڈیڈز کر لو، دجال سے پہلے پہلے ایمان کو بلڈ کر لو، اس کے بعد پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کوئی کہے کہ اب میں ایمان لاتا ہوں تو پھر وہ کوئی خاص اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ حدیث سنا دیتا ہوں میں آپ کو، حدیث میں یہ مینشن ہے کہ 3 چیزوں سے پہلے اپنی فیتھ پہ کام کر لو، ان میں سے ایک دجال ہے، کہ دجال کے ظہور سے پہلے۔ تو دیکھیں الحمدللہ ہم اس سیٹنگ میں ہیں کہ اگر ہم کام کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے کام بھی بہت لے سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور امت کا ریوائول وہ ہمارے دور میں شروع ہوگا، اور شروع ہو گیا ہے۔ غزہ کا جو ایونٹ ہے وہ بہت ہی دردناک ہے، لیکن اس میں سے بہت خیر بھی نکلی ہے۔ ظاہر ہے جو بھی ایونٹ ایسا ہوتا ہے، شر بھی ہوتا ہے اس میں اور خیر بھی ہوتی ہے، تو خیر کا پہلو آپ کے سامنے ہے۔ یوتھ میں میں اب ایک اویئرنیس دیکھ رہا ہوں، یوتھ میں ایک شوق دیکھ رہا ہوں دین اسلام کو سمجھنے کا، یوتھ میں امہ کا کنسپٹ ریوائیو ہوتے دیکھ رہا ہوں، یوتھ میں سسٹم، اسلام ایز اے سسٹم، یہ بات چھڑ گئی ہے، یوتھ میں وہ شوق پیدا ہو گیا کہ ہم پریکٹسنگ مسلمان بنیں، اسلام کے ریوائیول میں کچھ رول پلے کریں، تو یہ بہت خوشائن بات ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس سیٹنگ میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے کہ اللہ تعالیٰ امت کے ریوائیول میں انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں انکلوڈ بھی کریں اور اس حوالے سے ہم رول بھی پلے کریں۔ یہ تو پہلی بات ہے۔ دوسری بات، یہ ٹاپک بہت فیسینیٹ کرتا ہے یوتھ کو، اور اس پہ بہت مزہ بھی آتا ہے بات کرنے میں، بیکاز اٹس سچ اے ٹاپک۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ بہت سی تھیوریز
कॉन्स्पिरेसीज भी, इंटरप्रिटेशंस हमें ऐसी मिलती हैं कि जो जिसको हम कह लें कि एक डोपामीन मिलती है, इसलिए यूथ इसमें बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं वाजे कर दूं इस बात को कि देखें, हम इस टॉपिक को इसलिए ना डिस्कस करें कि चस्का लेने के लिए या कोई इंटरेस्टिंग चीज बनाकर मैं इसको पेश करूं आपके सामने, बल्कि हम उसी अप्रोच से चलें जिससे हमारे इस्लाफ चला करते थे कि वाई टू टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स इन द फर्स्ट प्लेस। माइनर साइंस, मेजर साइंस, दज्जाल, इसके बारे में बात क्यों होनी चाहिए, हमारे इस्लाफ की क्या अप्रोच थी, हमारे जो पायस प्रेडिसेसर्स गुजरे तो वो ये अप्रोच थी। अल-कुर्तुबी कहते हैं, द विजडम इन द साइंस प्रीसीडिंग द आवर इज टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट देम, टू अवेकन देम फ्रॉम देयर नेग्लिजेंस and to encourage them to take precaution with repentance and renewed devotion such that they will not be caught off guard and be unable to make up for their shortcomings. अल-कुर्तुबी कहते हैं, इमाम अल-कुर्तुबी, के इन टॉपिक्स का मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग हैं उनको जगाया जाए और उनको वेकअप कॉल दी जाए और उनको इस बात की जो है वो इंकरेजमेंट की जाए कि अपने आप को दुरुस्त करो, अपने अमाल को दुरुस्त करो। तो इन टॉपिक्स का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन सुनी और सुनकर घर चले गए और उसके बाद रिसर्च करते रहे इल्यूमिनाटी पे, फ्री मेसन पे, दज्जाल पे और सैटेनिक सिंबल्स पे और अमल में कोई चेंज नहीं आ रही। तो दिस इज नॉट द पर्पस, राइट। इसके अलावा ये बहुत जबरदस्त, इब्न हजर, हमारे वन ऑफ द ग्रेट पायस प्रेडिसेसर, कहते हैं, द विजडम इन द साइंस प्रीसीडिंग द आवर इज दैट इट विल अलर्ट द हीडलेस एंड एनकरेज देम टू रिपेंट एंड प्रिपेयर। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के साइंस क्यों बताए, इतना क्यों डराया? इसलिए कि उसके करीब के जो लोग होंगे वो एकदम जाग जाएं और वो अपने एक्शंस को रिविजिट करें। जैसे एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, ही सेड, या रसूलल्लाह, क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, कहा, व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर इट। कितना खूबसूरत जवाब है कि तुमने उसके लिए किया क्या है। वो तो चलो जब आएगी सो आएगी, लेकिन अगर तुम्हें मौत आ गई, तुम्हारी क़यामत तो शुरू है, राइट। डेथ आ गई तो क़यामत तो शुरू हो गई उस बंदे की।